السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم لے کر آئے ہیں ناول کا تیسرا پارٹ، جب گواہ مرنے لگے۔ امید ہے آپ سب اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس ناول کو۔ ماہم کو اندازہ تھا کہ لڑکی کو سامنے لانا سب سے خطرناک قدم ہوگا، اس لیے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اسے نظروں سے اوجھل کر دیا۔ نہ پولیس لاک اپ، نہ شیلٹر ہوم، نہ کوئی سرکاری جگہ۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں سب سے پہلے تلاش کی جاتی ہے۔ اس نے شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک خاموش سے مکان میں اسے رکھا، جہاں دیواریں پرانی تھیں اور راز سنبھالنے کی عادت رکھتی تھی۔ لڑکی کا نام مریم تھا، عمر 16 سال۔ آواز میں ابھی وہ لرزش تھی جو موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد رہ جاتی ہے۔ وہ کم بولتی تھی، مگر جب بولتی تو ہر لفظ میں وزن رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس رات اس نے کیا دیکھا، کیسے ایک آدمی کو زہر دیا گیا، کیسے گاڑی آئی، کیسے لاش کو وہاں چھوڑا گیا۔ نام اس نے نہیں لیے، مگر چہرے اس کے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ ماہن جانتی تھی کہ صرف ایک گواہ کافی نہیں ہوتا۔ عدالت سچ نہیں مانگتی، ثبوت مانگتی ہے، اور ثبوت اس نظام میں سب سے جلد غائب ہوتا ہے۔ اسی دوران میڈیا نے کھیل شروع کر دیا۔ ٹی وی اسکرین پر ماہم کا نام چل رہا تھا، سوالیہ نشان کے ساتھ۔ کیا ایک سینئر افسر ذاتی دشمنی میں اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے؟ کیا تحقیقات سیاسی انتقام کا حصہ ہے؟ ہر خبر اس کے کردار کو تھوڑا تھوڑا کاٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اتفاق نہیں ہے، یہ قسم کا پریشر تھا، وہی پرانا ہتھیار، پہلے ساکھ مارو پھر آواز۔ عدالت میں بھی حالات بدلنے لگے، تاریخ پر تاریخ، گواہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک فورینزک رپورٹ نامکمل قرار دے دی گئی۔ ایک جج نے غیر رسمی طور پر مشورہ دیا کہ کیس کو نرم ہاتھ سے لیا جائے۔ ماہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ قانون اب اس کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی رات پہلا گواہ مرا، ایک معمولی سا آدمی جس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس نے گاڑی کو لاش کے قریب رکتے دیکھا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، دل کا دورہ۔ سرکاری رپورٹ صاف تھی، بہت صاف۔ مریم نے خبر سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں اگلی ہوں، اس نے کہا۔ یہ سوال نہیں تھا، یقین تھا۔ ماہم نے اس رات فیصلہ کیا کہ قانون کے اندر رہ کر یہ جنگ نہیں جیت سکتی۔ یہ سوچ اس کے لیے نئی نہیں تھی، مگر اسے قبول کرنا مشکل تھا، کیونکہ ایک بار آپ لائن پار کریں تو واپسی کا راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک پرانا جاننے والا سامنے آیا، وہ شخص جو کبھی اس کے ساتھ ٹریننگ میں تھا اور پھر کہیں نظام کے بیچ گم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ہی جملہ کہا، حارث شاہ تک پہنچنا ہے تو عدالت سے نہیں، اس کے لوگوں سے شروع کرو۔ یہاں سے ماہم بدلنے لگی۔ اس نے فون کالز ریکارڈ کی بغیر کسی قانونی اجازت کے۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، سچ نکلوانے کے لیے۔ اس نے ایک ثبوت جان بوجھ کر لیک کیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون گھبراتا ہے اور کس نے گھبرایا۔ ایک رات مریم کے چھپنے کی جگہ پر فائرنگ ہوئی، اندھا دھند فائرنگ، بغیر کسی مقصد کے، صرف خوف پھیلانے کے لیے۔ ماہم وقت پر پہنچ گئی، مگر پیغام صاف تھا،
اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ اسی رات مریم نے ماہم کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں عدالت گئی تو میں مر جاؤں گی۔ پھر ایک لمحے بعد بولی، اور اگر نہ گئی تو بھی؟ ماہم کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ اس نظام میں گواہ صرف دو طرح کے ہوتے ہیں، جو مر چکے ہوتے ہیں اور جو مرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ سوال نہیں رہا تھا کہ مریم زندہ بچے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ تھا کہ ماہم اسے بچانے کے لیے خود کہاں تک جا سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ تھا آج کا پارٹ۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، تاکہ ہم تھوڑی بہت اس میں موڈیفکیشن ہو تو وہ کر سکیں۔ تو کل ہم دوبارہ ملیں گے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔